السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عثمان شیخ۔ ناظرین، 31 اکتوبر کو پاکستان پیپلز پارٹی جشن پارلیمانی بالادستی منا رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ جمعرات والے دن سے پہر 3 بجے اسمبلی ہال چوک اور جسے چیرنگ کراس چوک بھی کہا جاتا ہے، ادھر یہ جشن کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف نئے چیف جسٹس نے حلف اٹھا لیا ہے، اور اس حلف کی ایک اچھی بات یہ تھی کہ جو لوگ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ریفرنس کے موقع پر غیر حاضر تھے، وہ لوگ تقریب حلف برداری میں موجود تھے۔ اور ایک اور دلچسپ چیز جو وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر موسٹ سینئر جج کو نہ لگایا گیا تو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ تقریب میں تقریباً مقررہ وقت سے 1.25 گھنٹہ پہلے ہی تقریب کے اندر موجود تھے۔ اس سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، اور اس میں وہ حرف آخر بھی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ ایک خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں آنے والے چیف جسٹس آف پاکستان جناب یحییٰ افریدی نے حلف اٹھایا۔ اب اس تقریب میں مختلف الخیال لوگ موجود تھے، جس میں سابقہ ججز اور موجودہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں، وزراء ہیں، اور اس میں تقریباً سوائے صوبہ سندھ کے گورنر اور وزیر اعلیٰ نے شرکت نہیں کی، باقی تقریباً تمام لوگ، مریم نواز شریف صاحبہ، علی امین گنڈا پور صاحب اور اپنا بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بھی موجود تھے۔ اور اس کے علاوہ تینوں افواج کے جو سربراہان ہیں وہ بھی موجود تھے، اور خاصا اچھا ماحول رہا۔ تو اب دعا کرتے ہیں کہ یہ آنے والا وقت پاکستان کی بہتری کے لیے ہو، تاکہ چیزیں جو ہیں وہ بالکل سموتھ ہو جائیں، جس سے ملک کی ترقی کا پہیہ جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ اب جو 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی دعویٰ کر رہی تھی، اور اس میں ظاہری بات ہے جو ناقدین ہیں وہ تنقید بھی کیا کرتے ہیں، تو یہ جو جشن پارلیمانی بالادستی ہے، یہ پارلیمان، سپرمیسی آف پارلیمنٹ، تو یہ ایک بڑا معنی خیز سی چیز ہے، کیونکہ کئی موقعوں پر جو جوڈیشل ایکٹیویزم کا شکار رہے، اور متعدد موقعوں پر عدلیہ کی طرف سے عملی طور پہ ان چیزوں کی خلاف ورزی ہوتی رہی ہے، جس میں کافی پوائنٹ آپ نے سنے ہوں گے، وزراء اعظم کو ڈی سیٹ کرنا، اور کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنا، اور یہ جو سو موٹو ایکشن وغیرہ لیے جاتے رہے ہیں، اور ایون کہ سرکاری افسروں کے تقرر و تبادلوں پر بھی لیے جاتے رہے ہیں، اور بڑے مختلف معاملات کے اوپر اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں۔ تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ ایک طرف یہ شور تھا، دوسری طرف عدلیہ میں جو تقسیم کا شور تھا، وہ اب چیف جسٹس صاحب کی حلف برداری کی تقریب میں آ کے میرا خیال ہے کہ وہ جو چہمگوئیاں تھیں وہ دم توڑتی نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں بظاہر بہتر ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے آتے ہی وہ جو لائیو سٹریمنگ والا ہے، پہلے صرف کوڈ نمبر 1 میں ہوا کرتی تھی، اب تقریباً تمام جو بھی عدالتیں ہوں گی ادھر سے لائیو سٹریمنگ جو بھی اس کے قواعد و ضوابط کے مطابق کی جائیں گی، ٹرمز اینڈ کنڈیشن لاگو ہوں گی، کیونکہ وہ خاتون ہے تو اس کی پرائیویسی یا جو بھی معاملات کا خیال رکھا جائے گا۔ تو یہ تو اب آنے والا وقت بتائے گا کہ معاملات کس طرح جاتے ہیں۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو اپنا پاکستان سٹاک ایکسچینج نے تو تمام حدیں کراس کر دی ہیں، اور اس وقت تقریباً 90,000 کو بھی جو انڈیکس ہے وہ آل ٹائم ہائی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں اس اونچائی پر کبھی بھی سٹاک مارکیٹ نہیں گئی تھی۔ ابھی یہ 1.5 سال پہلے کی بات ہے کہ یہ 40,000 41,000 روپے پہ پھر رہی تھی پوائنٹس پر، اور اب 90,000 کو بھی کراس کر لیا ہے۔ بہرحال گراؤنڈ پہ کوئی ایسی چیزیں نہیں نظر آ رہی کہ کوئی بہت زیادہ کوئی انڈسٹری ترقی کر رہی ہے یا کاروبار چل رہے ہیں۔ اور اس کی دوسری طرف دیکھا جائے تو جو پراپرٹی کے معاملات ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرب نظر آ رہے ہیں۔ تو جب جس طرح اپنا ملکی معیشت میں استحکام آئے گا، اب وزیر خزانہ نے امریکہ کا بھی دورہ کیا اور مختلف مالیاتی اداروں کے سربراہان سے ملاقات کی ہے،
تو وہ جو آنے والے وقت میں اپنی پالیسیوں کا بتایا کہ پاکستان میں سے جو نان فائلر ہے وہ تو بالکل ختم، اصطلاح ہی ختم کر دی جائے گی، اور وہ لوگ نہ گاڑی خرید سکیں گے نہ زمین خرید سکیں گے۔ تو یہ اس کے لیے بھی قانون سازی کی ضرورت ہے، اور قانون سازی کس نے کرنی ہے؟ پھر آ کے پارلیمان نے کرنی ہے، جس کی بالادستی کا جشن پاکستان پیپلز پارٹی 31 اکتوبر کو منانے کا اعلان کر چکی ہے۔ اور ناظرین، اب جو سیاسی چپکلش تھی وہ بھی دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف میں بھی مختلف دھڑے بن گئے ہیں، اور جو اپنا پارلیمنٹیرینز تھے ان کے اوپر بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ فارورڈ بلاک کی بات بھی کی جا رہی ہے، اور کچھ حقیقتیں ہیں کچھ فسانے ہیں۔ دوسری طرف فیصل چودھری صاحب کو جو وکلا کی ٹیم ہے اس میں سے نکال دیا گیا، اور اس کا جو پاکستان تحریک انصاف کا واٹس ایپ گروپ تھا، غالباً اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ انہوں نے عدالت کے آرڈرز کے تھرو ملاقات کی، حالانکہ اس ملاقات میں سلمان اکرم راجہ صاحب بھی موجود تھے، لیکن اللہ ہی جانے کہ ادھر جیل میں ملاقات میں کیا ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس کے بعد ان کو فیصل چودھری کو اس میں سے نکال دیا گیا ہے لیگل ٹیم میں سے۔ اور اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ اس موقع پہ یہ شعیب شاہین صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب بھی موجود تھے۔ تو اب دیکھیں پاکستان تحریک انصاف اپنا مستقبل کا لائحہ عمل کیا بناتی ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے خاصا مزاحمت کی چیف جسٹس کی آمد کے اوپر، اور اس طرح ہوا، اور 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو پارلیمانی پارٹی تھی وہ تو میل ملاقاتیں کرتی رہی، لیکن اینڈ آف دی ڈے جب آخر میں آ کے انہوں نے ان ساری باتوں سے انکار کر دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر پہ درجنوں کے حساب سے میٹنگز ہوئی ہیں، اور مولانا صاحب ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم سے ملاقات کرتے تھے، اور اگلے ہی لمحے دروازے پر حکومتی ٹیم کھڑی ہوتی تھی، بلاول صاحب آئے ہوتے تھے، یہ ساری مشاورت ہوتی رہی۔ کافی حد تک بتایا گیا کہ یہ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کے لیے ایک ملاقات کا ٹائم لیا گیا تھا اپنا جیل کے اندر اپنے بانی تحریک انصاف سے۔ تو اس ملاقات کے بعد پھر اپنا فیصلہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے سنایا کہ وہ اس آئینی ترمیم کا حصہ نہیں ہے۔ تو دیکھیں ناظرین، اگر آپ حصہ بنے یا نہ بنے، یا اس کی مخالفت کریں یا اس کے حق میں جائیں، وہ ہر جمہوری جماعت کا اپنا حق ہے، لیکن آپ کی سٹرگل نظر آنی چاہیے، اور ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ جو پارلیمان کی بالادستی ہے اس کے اوپر تمام سیاسی جماعتوں کا یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آج آپ اپوزیشن میں ہیں تو کل آپ حکومت میں ہوں گے، اور جو بھی حکومت بنے گی پاکستان کے آئین میں جو گنجائش موجود ہے وہ تھرو پارلیمان کے ہی بنے گی۔ حالانکہ اس ملک نے بڑے نشیب افراز دیکھے ہیں جس میں مارشاء اللہ کی متعدد بار آمد ہوتی رہی ہے، تو اینڈ آف دی ڈے پاکستان کا حل جو ہے وہ پارلیمان میں ہے، پارلیمانی نظام حکومت میں ہے۔ ہم سب کو مل کر دعا کرنی چاہیے کہ نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی بلکہ پوری پاکستانی قوم کو پارلیمان کی بالادستی کا دن ضرور منانا چاہیے۔ اور محترمہ بینظیر بھٹو کا ایک تاریخی جملہ کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، اس کی بھی ایک جھلک 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر دیکھ لی ہوگی آپ نے، کہ جو کٹر مخالف تھے اپنا میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف وغیرہ، یا پاکستان مسلم لیگ نواز، وہ بھی کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے، اور اس وجہ سے پارلیمان میں جو ان کی اجتماعی ذہانت تھی اس کا اظہار کیا گیا۔ باقی بہتری کی گنجائشیں موجود ہیں، اور آنے والے وقت میں 27ویں آئینی ترمیم بھی آ رہا ہے، تو اس میں اگر کوئی کمی ہوگی، اس کی نوک پلک درکار ہوگی، یا کوئی جو کہہ رہے ہیں قانونی ماہرین کے کوئی قانونی موشگافیاں ہیں، اس کو بھی حل کر لیا جائے گا۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔